بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منفرد انداز کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک خلافت اور حکومت کے منصب پر فائز رہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے حامیوں کے درمیان جب میدان جنگ میں آمنا سامنا ہوا تو آپ نے چند شرائط کے تحت باہمی صلح کر لی اور حضرت امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ اس طرح مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہو گیا جو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن سید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ ناظرین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر جب وقت آخر خوف آخرت سے وحشت اور گھبراہٹ طاری ہوئی تو ان کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بھائی حسن، اس قدر یہ خوف اور گھبراہٹ کیوں کر ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ آپ رسول خدا کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کے نانا جان ہیں، اپنے والد حضرت علی کے پاس جا رہے ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ، اپنے ماموں حضرت قاسم اور طاہر کے پاس جا رہے ہیں اور اپنے چچا حضرت حمزہ اور حضرت جعفر کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، بھائی حسین، میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں اب سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا اور میں ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کوفہ کے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ بھائی حسین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کے منصب پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فائز ہوئے۔ ان کے بعد مجلس شورا کی طرف سے حضرت عثمان خلیفہ بنائے گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے تو پھر تلواریں نکل آئیں اور ہم نے خلافت کو چھوڑ دیا، اور اب معلوم ہو رہا ہے کہ بخدا حکومت اور خلافت ہمارے خاندان میں نہیں رہے گی، اور مجھے یقین ہے کہ بے وقوف کوفی تمہیں خلیفہ بنائیں گے، لیکن پھر وہی تم کو کوفہ سے شہر بدر بھی کریں گے۔ ناظرین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ایک خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل ھو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ خواب بیان کیا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ خواب سنا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو آپ کی حیات مبارکہ صرف چند روز باقی رہ گئی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس خواب کے دیکھنے کے بعد آپ چند روز حیات رہے اور پھر آپ زہر دے کر شہید کر دیے گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 5 ربیع الاول 50 ہجری کو 47 برس کی عمر شریف میں ہوئی۔ حضرت امام حسین نے بہت کوشش کی کہ امام حسن زہر دینے والے کی نشاندہی کر دیں، لیکن آپ نے نام بتانے کی بجائے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے، کوئی شخص محض میرے گمان کی بنا پر کیوں قتل ہو۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات مبارکہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روضہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی خواہش کی تھی، جسے آپ نے منظور فرما کر اجازت دے دی تھی۔ امام حسن کے انتقال کے بعد حسب وصیت حضرت امام حسین نے دوبارہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، لیکن مروان حاکم مدینہ منورہ سخت مانے ہوا۔ آخر کار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں جنت البقیع میں مدفون کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر پورا چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔
پیارے دوستو، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور دیا کریں۔ شکریہ۔